السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بتانے کے بعد کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اب یہاں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہدف کیا ہے، ان کا فریضہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا فریضہ اقامت دین ہے، اس زمین پر اسلام کو پھیلانا ہے، حق و باطل پر غالب کرنا ہے، خیر کو پھیلانا اور شر کو روکنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ، ایسی جماعت موجود ہو، ایسی قوت ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، بھلائی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، منکر سے منع کرے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ خیر کی دعوت ہر وقت اور ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہاں ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ بے شک یہ فریضہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منکر کو یعنی برائیوں کو پسند کرتے ہیں اور معروف کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ کام صرف ایمان کی قوت سے، اللہ کے خوف سے اور محبت، الفت اور اتفاق کی قوت سے یہ فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اب آگے دوبارہ پھر مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ تفرقے اور خام خواہ کے اختلافات سے باز آ جائیں۔ ان سے پہلے جن لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی، ان کا انجام یہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اعزاز چھین کر امت مسلمہ کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، مگر پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اصل دین کو چھوڑ کر الگ الگ فرقے بنانا شروع کر دیے، اور پھر فضول اور بے معنی باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں اس کام کا ہوش ہی نہیں رہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا۔ پہلے ہم سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، وہ کام تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے، اس لیے کہ اب تم دنیا میں تمام انسانوں سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو کہ اس کام کے کرنے کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور برائی کو مٹانے کا عمل اور جذبہ اور اللہ پر ایمان۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ اب لازمی ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہ ساری غلطیاں دہرا رہے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑے، اختلافات اور فرقہ بازی میں پھنس گئے ہیں کہ تلاوت نیچی آواز میں ہو، تلاوت اونچی آواز میں ہو، ہاتھ نیچے باندھو، ہاتھ اوپر باندھو۔ بس انہی باتوں میں الجھ کر ہم نے اپنی مسجدیں تک الگ کر لی ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہے وغیرہ، اور تو اور ہم ایسی فرقہ بازی میں پڑ گئے ہیں کہ ہم تو کسی مسافر کو جو دوسرے فرقے سے ہو اسے بھی اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، بلکہ اسے کافر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہو گئے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ مجھے اور آپ کو بھی وارن کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہولناک اور خوفناک ہے کہ ہمارے سامنے دو قسم کے انسان کھڑے ہیں۔ یہ زندہ انسان ہیں، ان کے چہرے پہ خد و خال ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں، ان سے خوشی ٹپک رہی ہے اور حشاش بشاش ہیں، خوشی اور مسرت سے ان کے چہرے سرخ و سفید ہو گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض دوسرے چہرے ہیں جو دکھ، افسوس، غم اور پچھتاوے کی وجہ سے بجھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، تھکان کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرقہ کیا، فرقوں میں بٹ گئے، کس قدر خوفناک انجام ہے۔ لیکن اتنی بری حالت ہونے پر بھی ان کو معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں اور رلایا جاتا ہے، انہیں ملامت کی جاتی ہے کہ ایمان جیسی نعمت پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا، تو اب اس نعمت کو ٹھکرانے کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں خوش و خرم رہیں گے۔
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیات اللہ کے احکامات، ارشادات ہیں، حقائق ہیں، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچائی اور صداقت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان کو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کن باتوں پر، کن اعمال پر ان سے باز پرس کرے گا۔ اگر یہ جاننے کے بعد بھی وہ لوگ سیدھا راستہ نہیں اپنائیں گے اور اپنے غلط طرز عمل سے باز نہیں آئیں گے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کریں گے، کیونکہ جب اللہ کے سامنے ہمارے معاملات پیش ہوں گے تو پھر ہم اپنے غلط اعمال کے بارے میں کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں تو ہم نہیں مانتے، سو بہانے اور دلائل دے کر اس کام کو کرنے کا جواز بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حضور ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک ہے، اور وہی تو ہے جو ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کی جماعت کے کاندھوں پر ایک بھاری بوجھ ڈالا گیا ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو مکرم اور معزز بنایا ہے اور اسے ایسا مقام اور مرتبہ دیا ہے جس پر آج تک کوئی دوسری جماعت فائز نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اے امت مسلمہ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو سر انجام دے۔ اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خیر امت ہو، تمہاری صفت اور خاصیت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اس میں امت کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت، یہ کوالٹی نہ پائی گئی تو جیسے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ انسانی معاشرے میں یہ تمہاری پہچان ہے۔ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو گے تو گویا تم زندہ تصور ہوگے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو گویا تم فنا ہو چکے ہو، نیست و نابود ہو چکے ہو، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر امت مسلمہ کے اس فریضے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلم میں حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے زائل کر دے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان کے ساتھ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ساتھ، اور یہ ضعیف ایمان ہے۔ ابو داؤد، ترمذی میں حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات عظیم جہاد میں سے ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے عادلانہ بات کرے۔ ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں معروف کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں منکر سے روکنا ہوگا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ اپنی جانب سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، اور پھر صورتحال یہ ہو جائے کہ تم اسے پکارو گے اور وہ تمہاری پکار کا کوئی جواب تمہیں نہیں دے گا۔ یہ اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث بتاتی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں یہ فریضہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اہل کتاب کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان ان کے لیے بہتر ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اس تفرقہ بازی اور ہلاکت سے بچ جائیں گے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ایمان لانا ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گا، اور وہ آخرت میں کافروں کا جو برا انجام ہونے والا ہے اس سے وہ بچ جائیں گے۔ اور پھر صاف صاف یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے بعض لوگ صالح بھی ہیں، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور وہ بہت ہی اچھے اور صادق مسلمان تھے، اور یہ ضروری تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا۔ مثلاً عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن شعبہ اور کعب بن مالک وغیرہ۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ان کی اکثریت دین اسلام کا انکار ہی کرتی رہی، اس لیے انہوں نے اس عہد کو توڑا جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا۔ اہل ایمان میں سے بعض لوگ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ابھی تک رابطے میں تھے، اور اس وقت تک یہودی ایک برتر قوم تھی، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگ ان کی اس حیثیت سے مرعوب بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان نافرمانوں کی اس حیثیت پر تنقید کر کے مسلمانوں کو ان کے رعب سے نکالا جائے، ان کے کفر، نافرمانی اور ان کے جرائم کی وجہ سے ان کی حیثیت میں جو کمی ہوئی ہے اس کا اظہار کیا جائے،
اور جس طرح وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور خواری مسلط کر دی تھی اور ان کا انجام بد لکھ دیا گیا ہے، اور یہاں اسے بہت واضح طور پہ ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ جس سرزمین میں بھی ہوں گے وہ ذلیل ہو کر رہیں گے، وہ یا تو اللہ کی ذمہ داری پر رہیں گے یا پھر مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہیں گے۔ جب وہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہوں گے تو ان کے جان و مال محفوظ ہوں گے اور انہیں امن اور چین نصیب ہوگا، لیکن یہودی اس قدر نمک حرام ہیں کہ وہ اس دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کسی اور سے دشمنی نہیں رکھتے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کو فتح و نصرت کی گارنٹی دیتے ہیں اور ان کی سلامتی کی بھی واضح گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ جب بھی دشمنوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا میدان جنگ میں ہوگا تو یہ ضمانت ان کے لیے موجود ہوگی، بشرطے کہ وہ اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے رب پر یقین کریں تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ تمام واقعات یہودیوں کی تاریخ میں انہیں پیش آئے۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جو مارکے بھی ہوئے، ان میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی واضح بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی قسمت میں ذلت و خواری کیوں لکھ دی گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ دراصل یہ عام سبب ہے اور اس کے آثار اور نتائج ہر قوم پر دیکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ دین کے معاملے میں جس قدر اونچے دعوے کرتی ہو۔ ان کی ذلت اور خواری کا سبب اللہ کی نافرمانی اور ظلم تھا۔ اللہ کی آیات کا سرے سے انکار کر دینا، اپنی زندگیوں میں ان پر عمل نہ کرنا اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا اور ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو عدل کو قائم کرنا چاہتے تھے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور شکست، ذلت اور خواری ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے اچھے مومن بھی تو پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ ایمان ان کے دلوں کے اندر گہرائی تک اتر گیا اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سچا وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ متقین میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں بہت بڑی گواہی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو یہاں دوبارہ اس لیے یہاں بتائی جا رہی ہے کہ میری اور آپ کی اگر یہ خواہش ہو کہ ہم اپنے حق میں بھی یہ گواہی لکھوا لیں تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک ہماری طاقت اور ہمت ہے ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور ان کو نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کی طرف بلائیں، نیکی پر آمادہ کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنے احکامات دل سے ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔